الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وآلك وأصحابك وعليكم السلام ورحمة ساری کائنات کا خالق ساری کائنات کی ساری نعمتیں اسی کے خزانے میں ہیں. درود یا حضور حضور النور آقا عالم جہاں مخصوص زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدس ذاتہ کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا اور ہم گناہگاروں خطاکاروں سیاہکاروں پہ اپنا خاص فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے اس عظیم المرتبت رسول کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا تمہید یہ ماہ مقدس محرم الحرام کا مہینہ جس میں ہم ذکر ہم نے شروع کیا تھا حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء شہداء کربلا کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. تو جیسا کہ عمومی طور پر 10 محرم گزرا، بچہ کیا، نوجوان کیا، بوڑھا کیا، ضعیف العمر کیا، پڑھا لکھا کیا، ان پڑھ کیا، سادہ کیا، ایجوکیٹڈ کیا، کاروباری کیا، نمازی
کیا، غیر نمازی کیا، ہر ایک کے کانوں میں ایک جملہ پڑا کہ حضرت سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا. ہر ایک نے سنا یہ کہ 4 5 دن 7 دن 8 دن 10 دن سنا. آج مناسب یہ سمجھا کہ آج کی گفتگو میں شہادت پہ بات کی جائے. میں نے گزشتہ جمعہ المبارک میں شروع میں کچھ بات کی تھی ابتدائی طور پر شہید کیا ہے اور شہادت کیا ہے. اگر یہ چیز سمجھ آ جائے کہ شہادت ہے کیا اور شہادت کا مقام کیا ہے، پھر جس کو شہادت ملتی ہے اس کا مقام کیا. کئی مسائل، کئی الجھنیں، کئی ٹینشنیں خود بخود ختم ہو جائیں. آج جو آیت کریمہ نے کا ثواب حاصل کیا ہے کچھ سورہ آل عمران ہے. گفتگو کی تھی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا تو جو میرے رستے میں مارا جائے، قتل ہو جائے، اسے مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو میرے رستے میں شہید ہو جائے، مارا جائے، میری رضا کے لیے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کرے، تو رب فرماتا ہے کہ تم اسے مردہ نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں. یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں. آج جو آیت کریمہ اس سے اگلا سٹیپ، اس سے اگلا درجہ سمجھانا ہے. چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. پہلے تھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دے تم اسے مردہ نہ کہو، تمہیں اس کا شعور نہیں، وہ زندہ ہے. اب آگے قرآن بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے پہلے تھا کہنا، پہلے قید لگائی زبان کے اوپر کہ زبان سے نہ کہنا. اب سوچ تو سکتا ہے نا بندہ. میں نے کہا نا 10 دن ہو گئے، گرد و پیش میڈیا کیا، ماحول کیا، دائیں بائیں سے ایک ہی جملہ سننے میں آتا ہے. بندہ سوچ تو سکتا ہے نا یہ کیا ہوا، کیسے ہوا. اب اللہ نے سوچ پہ پابندی لگا دی. فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو میرے مارا جائے، میری رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اسے مردہ قربان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ کہ وہ مر گیا. اچھا مالک کریم ہے، تیرے نظام کی ہمیں نہیں سمجھ آتا. بل احیاء، رب فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے. مالک زندہ کو پہلے بھی فرمایا تھا، دوسرے پارے میں تو نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وہ زندہ تھا. اب یہاں اس کی زندگی کی ایک اور مثال اللہ نے بیان فرمائی، اضافہ فرما کر یرزقون بل احیاء عند ربهم یرزقون. ایسا زندہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب رزق دے اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی ہم نے قرآن میں بتا دیا. فرحین بما آتاہ اللہ، وہ جو رزق میں رب دیتا ہوں نا اسے، اس پہ وہ بڑا خوش ہے. سبحان اللہ. فرحت بخش ہے زندگی اس کی، بڑا وہ خوش ہے. یہ ہے شہید، رب قرآن میں کہہ رہا ہے. اب اگر سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے بات کو بڑے اور بسر، انسان سوچتا ہی ہے کہ ہم نے سنا اس کائنات کے اندر انسان جب سانس لیتا ہے اس کو زندگی کہتی ہے.
چلتا پھرتا اس کو زندگی کہتے ہیں، کاروبار کرتا اس کو زندگی کہتے ہیں، لین دین کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، جاتا آتا ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، ہاتھ پر کام کر رہے ہیں، اگرچہ بیٹھ پہ اس کو زندہ کہیں گے، لیکن جب اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں لوگ اسے اٹھا کر قبرستان کی طرف رواں دواں چل پڑتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں مر گیا۔ یہی جملہ کہا جاتا ہے کہ موت نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ سادہ لفظوں میں کہ موت نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، فلاں اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا معنی؟ کہ موت وہ اصل حقیقت ہے کہ جب آتی ہے زندگی کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ چشم تصور میں ہم نے سوچا کہ اس کائنات میں زندگی کی جو سب سے بڑی دشمن چیز ہے وہ موت ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس، زندگی کی جو سب سے بڑی محافظ چیز ہے وہ موت خود ہے، کہ جب تک اس کو ٹائم شیڈول نہیں ملتا موت آتی ہے کبھی وارد نہیں ہوتی۔ یہ ہم آدمیوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ انبیاء کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو موسیٰ کلیم اللہ نے بتا دیا تھا تھپڑ لگا کے تیری اور میری زندگی کا، تیری اور میری موت کا فرق کیا ہے۔ کہ وہ جب تھپڑ لگا کے آنکھ نکال کے ہاتھ میں رکھ کے واپس پلٹایا تھا نا، تب بتایا تھا کہ نبی کی زندگی کو امتی کی زندگی کے برابر نہ سمجھنا، نبی کی موت کو امتی کی موت کے برابر نہ سمجھ رہنا، یہ تیری اور میری زندگی اور موت کا فلسفہ ہے۔ ان کے سامنے اس کی اور کچھ ڈیفینیشن ہے۔ میں نے کہا نا کہ کئی سوشل میڈیا کے مفتی وہ بیچارے اپنے طور پر ہی مفتی سن، تو نے اور میں نے پڑھا سنا دیکھا پرکھا جانچا کہ موت اس زندگی کا چراغ گول کر دیتی ہے۔ اور ایک رستہ اور دکھا دیتا ہوں قرآن کی حدیث کے دامن سے، اور وہ بھی مستند سے آزمتا تھا۔ شہید جو ہے، شہادت جو ہے، پہلے ہم نے یہ سمجھا بھی، سنا بھی، پڑھا بھی، علماء سے، مفتیان ملت سے، عام کالجز یونیورسٹی سے ایک ہی سبق ملا، موت زندگی کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ہر ایک نے بتایا ہم نے مان لیا، دیکھا تھا، لیکن آج ایک وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا کہ شہادت وہ مقام ہے، شہید کی زندگی وہ ہے کہ جب شہادت ملتی ہے نا تو بظاہر ہم موت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے نا وہ موت کو بھی شکست دے کر حیات ہوتی ہے۔ شہید کی جو موت ہے، شہادت کا مقام، وہ موت کو بھی شکست دے کر زندگی دے دیتا ہے۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ موت کو شکست کیسے ملتی ہے۔ سن، قیامت کا منظر ہوگا، اللہ اپنے کمال کرم نوازی کے مطابق اپنا دیدار خاص کروائے گا جنت والوں کو، جنت کے موقع بناتے نہیں، اللہ کرم نوازی فرماتے ہوئے فرمائے گا اے میرے بندو، تم نے میری رضا کے لیے محنت کی، عبادت کی، ریاضت کی، قربانی کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، جہاد کیا، سب کچھ کیا، میں نے تمہیں خوش ہو کر جنت دے دی، بتاؤ تم نے میری رضا کو پا لیا، خوشنودی کو پا لیا، میری جنت کو پا لیا، اب تمہارا جو انعام تھا تمہیں مل گیا، میری جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی تو نہیں دیکھی، میری جنت کی نعمتیں جو تمہیں میں نے عطا کی ہے اس میں کسی اور چیز کی طلب تو نہیں بچی۔ اچھا اب جنت کی نعمتیں کیا ہیں کہ کائنات کے اندر کسی آنکھ نے ان جیسی نعمت دیکھی نہیں، اور ایک نعمت کی تعریف کے اندر زمین و آسمان نہیں کم ہے کہ اللہ وہ نعمتیں عطا
نمازی کہے گا ہاں مالک تیرا کرم، کہے گا ہاں مالک تیرا کرم، شکر الحمدللہ کہ تو نے جنت دے دی، ہم بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ روزہ رکھنے والا بھی عرض کرے گا ہاں مالک تیری کرم نوازی ہے، ہم بڑے راضی ہیں، تو نے بڑا کرم کیا، جنت دے دی۔ صوفی بھی یہی کہے گا، حاجی بھی یہی کہے گا، نمازی بھی یہی کہے گا، راضی ہے۔ ایک کونے سے شہید کھڑا ہوگا، مالک تیری جنت کے کیا کہنے ہیں، مالک تیری جنت کے کیا کہنے، اس میں بڑی نعمتیں ہیں، تیری بڑی کرم نوازیاں ہیں، تو نے ہم پہ بہت کرم کیا، ہماری حیثیت سے بڑھ کر، ہماری عبادت سے بڑھ کر، ہماری ریاضت سے بڑھ کر، ہماری جدوجہد سے بڑھ کر، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر تو نے ہم پہ انعام کیا۔ لیکن مالک اگر تو پوچھنے پہ آ گیا، کرم نوازی پہ آ گیا کہ تمہیں میری جنت میں کسی چیز کی کمی کو محسوس نہیں ہوئی، میری جنت کی نعمتوں میں کسی نعمت کے اندر کوئی کمی کو نہیں محسوس ہوئی، یا کوئی اور نعمت جو تم چاہتے ہو، کہ جنت سے بڑی نعمت تو ہے کوئی نہیں اس مقام کے بعد، سب کہیں گے آمین مالک، کرم تیرے کرم کے کیا کہتے ہیں، یہ تیرے کرم کی انتہا ہے۔ ایک کونے سے شہید کھڑا ہوا جس نے اپنی جان رب کی رضا کی، شہید کی بات کر رہا، چرچا تو آپ نے سنا ہوگا۔